السلام علیکم ناظرین، پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید انور۔ ناظرین، امریکہ ایران کشیدگی، پاکستان کا کشیدگی کو کم کرنے کا بڑا کردار، دنیا پاکستان کے کردار کی معترف، فیلڈ مارشل ہوں، وزیر اعظم ہو، سیاسی قیادت، عسکری قیادت، سب ایک پلیٹ فارم پر موجود اور دنیا کو امن کی جانب لے کے جانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرتی ہوئی۔ فیلڈ مارشل اگر ایران میں تو وزیر اعظم سعودی عرب میں، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سطحی وفد چائنا سے بھی رابطے میں۔ دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر، ترکیہ ہو، سعودیہ ہو، قطر ہو، ایران ہو، امریکہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عراق ہو اور مصر ہو، سب کی نظریں پاکستان کے اوپر۔ پاکستان اس وقت امن کا علم بردار بن گیا۔ پاکستان دنیا کے اندر خون ریزی روکنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے، پاکستان دنیا کو معاشی بحران سے بچانے کے لیے بھی اہم رول ادا کرتے ہوئے، پاکستان کی کوششوں سے جہاں امریکہ اور ایران کی میز اسلام آباد میں سجی، وہیں پر راؤنڈ 2 بھی جلد متوقع، اور راؤنڈ 2 کے اندر بھی ایران اور امریکہ کے مذاکرات پاکستان کا بڑا کردار ہوگا۔ آج کے پروگرام کے اندر اسی حوالے سے بات کریں گے، سیاسی رہنماؤں سے بھی بات کریں گے، تجزیہ کاروں سے بات کریں گے، جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور حالات حاضرہ پر خصوصی نظر رکھنے والے ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی۔ ان سے بات کریں گے حالیہ ایران امریکہ کشیدگی پر اور پاکستان کے کردار پر، جس کی دنیا معترف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو جنگیں جو ہیں وہ لانگ ٹرم چلتی ہیں، مگر پاکستان کے اس کردار کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ محدود بھی ہوئی، تو پاکستان کا کردار کیسے دیکھتے ہیں اور آئندہ اپ کمنگ ڈیز کے اندر کیا توقعات ہیں؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے ایک بڑی آزمائش کے اندر گزرا ہے، اگرچہ کہ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی مملکت ہے جو کہ ایٹمی طاقت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور جغرافیائی طور پر اسٹریٹجیکلی ایک ایسی جگہ پر یہ پاکستان موجود ہے کہ جہاں پوری دنیا کا ایک قسم کا ہم مرکز کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے جہاں خلیج کی ریاستیں ہیں وہ پاکستان پر ہمیشہ سے اعتماد کرتی آئی ہیں، اور پاکستان کی 70 لاکھ سے زیادہ افرادی قوت جو ہے خلیج کی ریاستوں میں کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے افغانستان کی جو 40 سالہ جو ہے جد و جہد ہے، اس کے اندر پاکستان نے ان کے پشتیبان کا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اب جو موجودہ سینیریو ہوا، اس موجودہ سینیریو سے تھوڑا سا پہلے اگر میں آپ کی طرف جاؤں کہ جو ہمارا 7 اور 10 مئی والا معرکہ تھا انڈیا کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، افواج پاکستان کو سرخرو کیا، اور دشمن کی جتنی بھی سازشیں تھی جو کہ ایک بڑے پیمانے پر جو وہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے پاکستان کو اس طریقے سے کمزور کیا جائے کہ انڈیا پاکستان پر حملہ آور ہو اور چاروں طرف سے پاکستان کو گھیر لیا جائے، اور اسی طریقے سے بعض ہمارے جو ہے خلیجی ممالک کے دوست بھی ان کی ساتھ مل کر جو ہے وہ نادانی میں شاید کوئی ایسا عمل کر رہے تھے جس سے مسلسل پاکستان ایک مسلسل آزمائش اور جو ہے مشکل کے اندر مبتلا تھا۔ لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب اور موجودہ قیادت نے جس طریقے سے دشمن کی تمام سازشوں کو بروقت بھانپا، اور اندرونی طور پر بھی پاکستان کو جو ہے بہت سارے خلفشار سے نجات دلائی ہے، TLP سے TTP سے نجات دلائی ہے، اسی طریقے سے BLA سے کی جو ایک دہشت گردی کی ایک فضا تھی اس سے پاکستان کو جو ہے محفوظ بنایا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کی جو بارڈرز ہیں اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک وقت تھا کہا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے فیصلے کرے گا، مگر یہ اس وقت کچھ نادان دوست کہتے تھے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ پاکستان نے آج ثابت کیا کہ دنیا کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا میں امن کی ضمانت ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ؟ میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ اسٹریٹجیکلی جو پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے، اور جو الحمدللہ اس سے پہلے کی جو وار ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، اس میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا تھا،
اور اس کے بعد جو یہ موجودہ وار میں جو کردار ادا کیا ہے، جس طرح خلیجی ریاستوں کو اور ایران کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ مد مقابل نہیں آنے دیا، جو کہ یہود و ہنود کی سازشیں تھی، اسی طریقے سے جو ہے امریکہ جو کہ ایک وقت یہ اعلان کر بیٹھا تھا کہ ٹرمپ کے ہم جو ہے ایک سویلائزیشن کو ختم کرنے لگے ہیں، اس وقت پاکستان نے کردار ادا کیا، بیک ڈور ڈپلومیسی کی، اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل نے جو ہے نا جی ایک بہت زبردست کردار ادا کیا۔ بہت ساری مواقع تھے کہ جس میں ممکن تھا کہ خلیجی ریاستیں آپس میں لڑ پڑیں اور مسلمان ہی سے جو ہے نا جی وہ تو اس وقت جو ہے نا جی پاکستان کا کردار سامنے آیا، اور پاکستان نے ایک طرف جو ہے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، اور دفاعی معاہدہ کیا، ٹرکی اور مصر کو انگیج کیا، اور ایران کو مسلسل جو ہے پاکستان نے یہ احساس دلایا کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پاکستان نے بڑے اسلامی ملک ہونے کا ثبوت دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اب جس طرح امریکہ اور ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو یقینی طور پر ایران کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہٹیں گی۔ جب ایران کے اوپر وہ پابندیاں ہٹیں گی، وہاں پر ایران کی بھی معاشی صورتحال، ان کی عوام کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا، وہیں پر ایران سے کچھ ہم بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ ہمارا بھی اس سے شروع ہوگا۔ خاص طور پر ایران سے پیٹرولیم مصنوعات جب آئیں گی تو اس کا جو ریٹ ہوگا وہ کم ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستانی عوام اور خاص طور پر پاکستانی معیشت پر جو ہے وہ بہت بہتر اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے؟ جی یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کے اپرائز ہونے کی انشاءاللہ یہ نشانیاں ہیں ساری کی ساری، کہ پاکستان اس وقت صرف ایک جنگ نہیں ختم کر رہا، بلکہ ایک جنگوں کا جو تسلسل شروع ہو سکتا تھا، ایک تیسری عالمی جنگ جو ہو سکتی تھی، اس کو جو ختم کرنے کے لیے قابل اعتماد جو ہے ملک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، کہ جس پر ایران بھی مکمل طور پر اعتماد کر رہا ہے، خلیجی ریاستیں بھی اعتماد کر رہی ہیں، ٹرکی، مصر اور چین بھی اعتماد کر رہا ہے، روس بھی اعتماد کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو دنیا کی اس وقت جو سپر پاور ہے نمبر 1 وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کے ابھی جے ڈی وینس صاحب ہو کر گئے ہیں، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت اچھا جو ہے پیس کنورسیشن اس کے اندر بہت اچھی میزبانی کی ہے اور بہت اچھے ڈائلاگ کروائے ہیں، اور اب جیسا کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان ہی واحد ملک ہے کہ جہاں ہم جا کر جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے یہ پیس ٹاک کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پوری اسلامی دنیا کے اندر، پوری یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کا ایک امیج بڑھا ہے، وہ امیج ایک پیس میکر کے تو ہے کہ وہ ہم امن جو ہے پوری دنیا کو دینے والے ہیں، تو ظاہر ہے جب ہم امن دینے والے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے جو 140ویں نمبر پر تھا وہ 100 نمبر پر آ گیا، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں پاکستان کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے جا رہا ہے، اور جب دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھے گی تو یقیناً پاکستان کا پرچم بھی، پاکستان کا پاسپورٹ بھی سر بلند ہوگا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان گرو کرے گا۔ پاکستان کی جو پورٹس ہیں، گوادر پورٹ ہے، کراچی پورٹ ہے، بن قاسم پورٹ ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گی، پاکستان میں توانائی آئے گی، پاکستان کے اندر مہنگائی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ہمیں کم ہوگی۔ جنگیں ہوتی ہیں تو یقینی طور پر پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تنگی میں آ جاتی ہے، معیشت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو جب امن آتا ہے، نئے راستے کھلتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سوال کو میں دوبارہ کرتا ہوں، سلیم بھائی یہاں سے کٹ لگے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یقینی طور پر جب ایران امریکہ جنگ جو تھی اس کے اندر کشیدگی بڑھی تو پاکستان نے اس پہ سفر بھی کیا، سفر اس طریقے سے کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ، اور دیگر پھر اس سے ظاہر پیٹرول مہنگا ہوا تو ہر چیز مہنگی ہوئی۔ اب جب پاکستان ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے تو اس جنگ کے جو بینیفٹس ہوں گے، جنگ ختم ہونے کے بینیفٹس ہوں گے، امن آنے کے جو بینیفٹس ہوں گے، وہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کن کن شعبوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں اچھا ایک ریلیف مل سکتا ہے؟ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ جو مہنگائی آئی تھی، یہ جو مشکل آئی تھی، یہ صرف جو ہے ایران کے عوام پر نہیں آئی تھی، پوری دنیا اس سے سفر کر رہی تھی، پورا یورپ اس سے سفر کر رہا تھا۔ وہاں جو ہے نا جی تیل کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، اسی طرح پاکستان کے اندر بڑھی ہے، لیکن جیسے ہی اب پوری دنیا کو اس سے ریلیف ملے گا تو یقیناً پاکستان کے ابھی ایک بہت بڑے چینلز ملیں گے، جس سے جو ہے جو ہے مڈل ایسٹ کے ذریعے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، اور ایران کے بعد آگر جو ہماری
جو ہے روس سے آزاد ہونے والی مسلم ریاستیں ان ساروں کے ساتھ ہمارا ایک بہت زبردست جو ہے تجارتی تعلق بڑھے گا، اور اس تجارتی تعلق کے ساتھ کیونکہ پورے یورپ کے اندر پاکستان کا امیج بلند ہوا ہے، بہتر ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ہماری تجارتیں بہتر ہوں گی۔ لیکن اب کرپشن پر نو ٹالرنس ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ پاکستان جو ہے اب جو ہے اپنی جو ہے ایک فلائٹ جو ہے ترقی کی منزلیں جو ہے وہ طے کرے گا۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی، سینئر سیاستدان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ تو ناظرین جائیں گے بریک پر، اور بریک کے بعد کوشش کریں گے مزید بھی اس حوالے سے تجزیہ کیا جائے کہ امریکہ اور ایران جو کشیدگی ہے یہ اب کس نہج پر جائے گی، اور امن کیسے آئے گا، اور پاکستان کا اس پہ مزید کیا کردار ہوگا۔ تو ٹیک اے بریک، اور اس کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں ایران امریکہ جنگ کی صورتحال پر اور پاکستان کے کردار پر۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری۔ حاج صاحب بتائیے گا، اس وقت جو صورتحال ہے امریکہ اور ایران کی جنگ کے جو ہے وہ سیز فائر ہے، اور پاکستان نے سیز فائر کے اندر اپنا کردار ادا کیا، بلکہ کہا جائے کہ یہ پاکستان کی مرہون منت ہے، ہماری جو عسکری قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو، اس نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور آئندہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو عزت اللہ پاک نے پاکستان کو جو دی ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ بہت پاکستان کا جو اپنا بلند سطح پہ جو گیا پوری دنیا میں، جو پہلے کہتے تھے پاکستان، اب پاکستان کو جو اللہ نے عزت بخشی ہے، میں کہوں گا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فیلڈ اپنا مارشل اپنا عاصم منیف صاحب کو اور اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، کہ جس طرح انہوں نے کوشش کی، پہلے دن سے ہی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، اور پوری محنت سے کوشش ہے انہوں نے، آپ دیکھیں کہ کس طرح کہ اپنا ٹرمپ نے بھی اعتماد کیا ہے، اس نے کہا کہ اب دوبارہ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ پاکستان میں ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے۔ اس ٹائم پوری دنیا تمام معالکوں کے جو نظریں ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہیں، جس طرح وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل اپنا عاصم منیر صاحب اور ہمارے اپنا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ ہماری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جنگ بندی میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور یہ انشاءاللہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ حاج صاحب، آپ عرصہ دراز سے جو ہے وہ اسمبلی کا حصہ بھی ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ ہم سنا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے فیصلے کرے گا، اور دنیا کی اہم جو پیش رفت ہوگی وہ پاکستان میں ہوگی۔ آج وہ موقع آ گیا، آج وہ دن دیکھ لیا ہم سب نے۔ تو اس دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کو ابھی تک مطلب جو صورتحال ہے اس کو کن جذبات سے جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ دن جو ہے ہماری تاریخ کے اندر کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ہمارے کل حافظ عاصم منیر صاحب ہیں، کل وہ الحمدللہ بہت اچھا ان کا دورہ جو ایران میں انہوں نے جو مذاکرات ان سے کیے ہیں، میں کہوں گا کہ وہ کسی نتیجے پہ انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کل ہیں سعودی عرب گئے ہیں، قطر گئے ہیں، ترکیہ گئے ہیں، اور سب دوستوں کو اپنے تمام مسلمان معالکوں کو اعتماد میں لے کر یہ وہ جو کام اور دورے پہ نکلے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب لوٹیں گے انشاءاللہ۔ صاحب، یہ بھی ایک بڑا ہی زبردست پاکستان کی سفارتکاری کا موقع ہے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ ایران کے اندر ہیں، وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودیہ کے اندر ہیں، اور ایک اور اعلیٰ سطحی جو وفد ہے وہ چائنا میں ہے۔ یہ تو وہ ہمارے وفود ہیں جو دیگر ممالک کے اندر موجود ہے، اور ایک اور جو ٹیلی فونک جو سفارتکاری ہے وہ بھی جاری ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی زبردست جو ہے وہ ایک موقع ہے۔ تو آپ اس سے کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کیا گین کرے گا اس کے اندر؟ پاکستان کا جو کردار ہے اس میں ادا کرنے میں، اس میں کوئی کہنے والی بات ہے؟ وہ تو اس طرح میں نے کہا نا کہ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان کے اوپر لوگوں کی لگی ہوئی ہیں، کہ جس طرح اللہ پاک نے اپنا کام لیا ہے پاکستان کے ہمارے وزیر اعظم صاحب سے، ہمارے حافظ اپنا چیف فیلڈ صاحب سے، تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نام بلندیوں پر ہے، بہت عروج پر ہے، اور انشاءاللہ یہ رہے گا، بالکل رہے گا۔ اور یہ ایسے نہیں ہو گیا، یہ ان کی محنت ہے، کوشش ہے، جس لگن سے یہ کام کر رہے ہیں۔ 2 سال سے جب کی یہ حکومت آئی ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ قرضے بھی واپس کر رہے ہیں،
یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے پاکستان کو جو ہے وہ ابھی سعودیہ کی جانب سے بھی جو ہے $2 ارب جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں. یقینی طور پر پاکستان جو ہے اس کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی. ظاہر ہے دنیا کی جو اس وقت دار و مدار ہے سفارتکاری کا وہ پاکستان کے اوپر ہے. دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کے اوپر ہیں کہ اسلام آباد سے کیا پالیسی دی جاتی ہے اور دنیا کون سا رخ اختیار کرے گی. تو یقینی طور پر حاجی صاحب ہم سب اس پر جو ہے وہ اپنا فخر بھی کرتے ہیں اپنی عسکری قیادت پر, اپنی سیاسی قیادت پر کہ تمام سب ایک پیج پر موجود ہیں. تو حاجی صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد جو صورتحال بدلے گی انشاءاللہ تعالی امن آئے گا, پاکستان کی کوششوں سے آئے گا, تو اس میں پاکستان کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ ہماری معاشی صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں, ہماری سیاسی صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا اس ملک کے اندر اس وقت تک معاشی صورتحال بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی. تو اس کے بعد جنگ کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے نا جب, تو معاشی پوزیشن بھی جو ہے پاکستان کی بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اس میں جس طرح سارے ملک مل کے کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تمام مسلمان ممالکوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں. خالی یہ نہیں, ہر اس ٹائم پوری دنیا میں جو ملک ہیں ان کی نظریں میں وہی کہوں گا کہ پاکستان کے اوپر ہیں کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے یہ صدیوں تک یاد رہے گا. آپ نے درست کہا کہ صدیوں تک اس کو یاد رکھا جائے گا. جو سفارتکاری آئی سب دیکھیں آپ, بڑا ہی زبردست ہے کہ ترکیہ کو آپ نے جو ہے اعتماد میں لیا ہوا ہے, ایران سے آپ بات کر رہے ہیں, دنیا کے سپر پاور امریکہ آپ جو ہے, امریکہ جو ہے وہ آپ کے مرہون منت ہے. اس وقت چائنا جو ہے اس سے بھی بات ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عراق ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ مصر ہو, اور عرب ممالک ہوں, یہ تمام جو ہیں اس وقت ان کی نگاہیں اسلام آباد کی طرف ہیں, پاکستانی سفارت کاری کی طرف ہے کہ پاکستان کیا رخ لیتا ہے, دنیا کو کس طرح اس جنگ سے نکالتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی یہی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر مذاکرات حتمی سطح پر جاتے ہیں تو وہ خود پاکستان آئیں گے, خود اسلام آباد آئیں گے. کیونکہ ان کے وائس صدر نے آ کے دیکھ لیا ہے جو مذاکرات انہوں نے کروائے ہیں ایران کے اور امریکہ سے, دونوں متفق, دونوں ہو کے مطمئن ہو کے یہاں سے گئے ہیں. اسی لیے دوبارہ یہ جو مذاکرات پیش رفت ہوئی ہے, میں کہوں گا کہ اس میں انشاءاللہ تعالی چند دن باقی ہیں, چند دن باقی ہیں اس میں. جب یہ انشاءاللہ جنگ بندی ہو جائے گی, پاکستان کا ایک نام جو ہے پوری دنیا میں لوگ لے رہے ہیں اب, اور نام انشاءاللہ لیتے رہیں گے کہ واقعی ایک تاریخی کام کیا ہے پاکستان میں. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان زندہ باد. آپ نے بڑی پیاری بات کی حاجی صاحب کہ یہ جنگ بندی ہو جائے گی. جب جنگ بندی ہو جائے گی اس وقت جو ہے وہ عوام ایک مہنگائی سے بھی حاجی صاحب بڑا سفر کر رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں یکدم بہت اضافہ ہوا, پھر وزیر اعظم کی جانب سے, حکومت کی جانب سے اس کے اندر ریلیف دیا گیا, مگر ابھی بھی پیٹرولیم مصنوعات کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب جس طرح جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف معاملات گئے ہیں اور اس طرح مستقل امن اور مستقل جنگ بندی کی طرف بات جاتی ہے, تو عوام کو بھی اس حوالے سے کیا ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پٹرول جو ہے پہلے کی سطح سے بھی نیچے آ جائے گا. اور مہنگائی کے اوپر جس طرح سی ایم صاحبہ ہماری کام کر رہی ہے, میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ اپنی عوام کے لیے انہیں ریلیف ملے گا. پچھلے دنوں انہوں نے آپ دیکھیں کہ بارے دانے کے لیے 6 ارب روپیہ دیا. اب انہوں نے کہا 30 جون تک 12,000 کلومیٹر سڑکوں کا جو انہوں نے کہا کہ مجھے 30 جون تک مجھے مکمل چاہیے. یہ بہت بڑا کام ہے, 12,000 کلومیٹر کی سڑکیں. یہ ویاڑی والا میں کہوں گا, جس طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح, یہ درینہ مسئلہ تھا ہمارا دولت گیٹ والا, دلی گیٹ والا, 30 سال سے یہ مسئلہ تھا. اس میں ہمارے وزیر خارجہ صاحب کی رہائش بھی ادھر ہی ہے, گورنمنٹ گورنمنٹ بھی ان کی رہی ہے. تو چاہے وہ کہتے ہیں اربوں کے فنڈ ہے, وہ بھی کام نہیں کروا سکے. یہ جتنی آبادیاں ہیں, آفت جمار روڈ ہے, قاسمار روڈ ہے, ٹی وی روڈ ہے, یہ سارے لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام شروع ہو گئے ہیں. میرے اللہ نے چاہے دیکھا پرانا شیر شاہ روڈ کے اوپر 12 کلومیٹر کے اوپر جو لیٹوں کا کیا, اب قادرپور راما کے بائی پاس خانے وال سے یہ شروع ہوگا, چوک کماراں والے سے اوپر. تو یہ جگمگائے گا پورا انشاءاللہ پنجاب جو ہے ہمارا, یہ جگمگائے گا انشاءاللہ ہمارا, یہ جو بھی جتنا ہے. بس اللہ کرے جنگ بندی ہو جائے, جنگ بندی ہو جائے جی. امید بھی ہے اور انشاءاللہ ہوگی بھی صحیح, اور پاکستان کے کردار کو جو ہے وہ دنیا سراہ رہی ہے اور سراہتی رہے گی. تو ناظرین جائیں گے بریک پر, اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے.
वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली राना इकबाल सिराज और बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के ऊपर और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का किरदार है कि दुनिया इस किरदार को सराह रही है। इस्लामाबाद पर दुनिया की नज़रें हैं, इस्लामाबाद पर जो है वो आलम की इस वक्त जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जो ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान की जंग है उसके अंदर पाकिस्तान सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है और जंग बंदी को भी रुकवा रहा है। इस वक्त जो है वो तुर्किया हो, चीन हो, उसके साथ साथ कतर हो, सऊदिया हो, UAE हो और इसके साथ साथ दीगर ममालिक जो अरब ममालिक हैं उन सब की जो नज़रें हैं वो इस्लामाबाद पर हैं और इस्लामाबाद क़यादत से राब्ते में भी हैं। अस्करी क़यादत हो, हमारी सियासी क़यादत हो, उसने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो उभर कर सामने आया है। राना साहब से बात करेंगे, रुकन सूबाई असम्बली भी हैं। राना साहब कैसे देखते हैं इसको कि जो मुज़ाकरात हैं उसमें पाकिस्तान का एक अहम किरदार है और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल की क़यादत पर और उनकी जो उन्होंने जिस तरीके से सूरत हाल को हैंडल किया है उसको पूरी दुनिया उनको शाबाश दे रही है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो उनकी खिदमात को भी सराहता है और पाकिस्तान के किरदार को भी जो है वो दाद देता है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को और मियाँ शहबाज शरीफ को मैं लीड करने पे और उनका जो पूरी दुनिया के लिए ये अमन का मैसेज और इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी इस मुल्क को, मैं उन दोनों जो इस वक्त लीड कर रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उनको और इज़्ज़त दे और उनको पाकिस्तान को लीड करने के लिए बहुत सारी दुआएं उनके साथ। जो हमारी क़यादत है उसको कामयाब भी करेगा। तो राना साहब क्या देखते हैं कि ये जब जंग बंदी होगी, अब चूँकि जब जंग हुई तो पाकिस्तानी अवाम ने बड़ा सफ़र किया, मतलब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा, महंगाई में इजाफ़ा हुआ, मगर अब जैसे ही जंग बंदी है और इसके साथ साथ मुस्तकिल इसका हल निकलेगा, उससे क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर कारोबारी तबके को जो है वो क्या फ़ायदे होंगे इससे? पाकिस्तान की लोकेशन और पाकिस्तान के जो वसाइल हैं, जो पाकिस्तान पर अल्लाह ने इतने इनामात दिए हैं, पाकिस्तान बहुत बड़ा इस खित्ते का एक गेम चेंज करने वाला मुल्क है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी अरब साइड देख लें आप और अदर हमारे जो मुखालिफ हिंदुस्तान है उसको आप देखें, उसको मेरा ख्याल है कि तकलीफ़ जितनी हो रही है तो पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है, हम गेट हैं चाइना इधर से और रशिया वाली साइड से देखें और ऑल GCC यूरोप तक, अफ्रीका तक हमारी मार्केट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जंग के बाद पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को और इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इतने इनको मौके मिलेंगे कि ये पूरे दुनिया पे इंशाअल्लाह ये कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जैसे ही अगर मुज़ाकरात जो है वो हतमी शक्ल में जाते हैं तो वो ख़ुद भी पाकिस्तान आ सकते हैं और ख़ुद भी पाकिस्तान आके जो मुज़ाकरात जो हैं उसको हतमी शक्ल दे सकते हैं। तो अमरीकी सदर, मतलब अमरीका कहने का मकसद ये कि दुनिया की सुपर पावर जब पाकिस्तान आएगी तो इस खित्ते के साथ साथ दुनिया पर क्या असरात होंगे और ख़ास तौर पर हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, जो इस वक्त जो तन्हाई का शिकार है, उसकी क्या कैफियत आप देखेंगे? अमेरिकन सदर ट्रंप के जो पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, जिस तरह पाकिस्तान ने अमन के लिए काम किया और जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रात दिन एक करके इस खित्ते को अमन के लिए और दुनिया को जंग से बचा लिया, तो मेरा ख़्याल है कि ट्रंप को पाकिस्तान में आना और इस खित्ते के लिए, इस मुल्क के लिए और जितने भी इस खित्ते से जुड़े ममालिक हैं उन सबको खुश आइंदा और एक खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ इंडिया के हवाले से कि इंडिया पहले भी उसके हालात ये थे कि वो इस खित्ते में अमन को ख़राब करना, पहले कश्मीर के हवाले से आप देख लें, फिर वो नेतन्याहू से जाके मिल रहा है, तो वो इस खित्ते का थानेदार बनता था। बनियारुल मरसूस में हमारी पाक फौज ने उसको जो है वो उसको सबक सिखाया और अब उसका नतीजा ये निकला
کہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کے تجزیہ نگار کہتے ہیں، رانا صاحب بڑی وہ زبردست بات کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی ہمارا تو خیال تھا کہ انڈیا جو ہے اس پوری عمارت کو یعنی مذاکرات کی عمارت کو لیڈ کرے گا، مگر صورتحال اب یہ نظر آ رہی ہے کہ جس عمارت کے اندر مودی کو ہونا چاہیے مودی اس عمارت میں بھی نہیں ہے، اس کے کسی کمرے میں بھی نہیں ہے، اس کے گیٹ پر بھی نہیں ہے، اس کے گیٹ کے باہر بھی کہیں کھڑا نظر نہیں آتا۔ تو یہ یقینی طور پر ایک پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، ہماری افواج کی کامیابی ہے، ہماری سیاسی قوت، ہماری سیاسی جماعتوں کی، ہماری سیاسی قیادت کی کامیابی ہے کہ انہوں نے بھارت کو جہاں عسکری میدان کے اندر شکست دی، وہیں پر اس کو مذاکرات کی میز پر اور سفارتکاری پر بھی جو ہے وہ بدترین شکست کا سامنا ہے۔ بالکل دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان سیاسی پارٹیاں اور پاکستان کی جو پاک فوج ہے وہ الحمدللہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے سب لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ قوم یکجان ہے اور یہ کسی بھی قربانی سے دینے سے ریغ نہیں کرتی۔ اور جس طرح فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر میں سمجھتا ہوں پاک فوج کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو بہت بہت مبارک ہو، اور ان کو اس کامیابی پہ پوری قوم کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں جتنی یوتھ ہے، جتنے بزرگ ہیں ہمارے، جتنے ہماری بہنیں بیٹیاں گھر میں ہیں، سب ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ جیسے یہ جنگ شروع ہوئی تو یقینی طور پر پوری دنیا جو ہے وہ معاشی بحران سے دوچار ہوئی، پاکستان میں بھی اس کے ثمرات دیکھنے میں آئے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، لاک ڈاؤن اور ایسی مہنگائی کے اندر اضافہ، یہ ساری چیزیں ہماری قوم جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے۔ یقینی طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے حد اضافہ ہوا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے پیٹرول اور خاص کر ڈیزل کی قیمت کے اندر کمی کی گئی، مگر اس سب کے باوجود ابھی بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے تو بھی معاشی صورتحال جو ہے وہ مزید ہماری جو ہے وہ پوزیشن خراب ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے اندر مسلسل جو اضافہ ہے، یہ سب جو ہے وہ ہماری قوم نے برداشت کیا۔ اب انشاءاللہ مذاکرات ہونے کے بعد، اس کا مستقل حل نکلنے کے بعد، بطور پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیا جائے؟ کیا قیمتیں پہلے کی سطح پر آئیں، یا ایران سے اس جنگ بندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ قیمتیں ڈاؤن کر کے عوام کو ایک اچھا ریلیف دیا جائے تاکہ ہماری معیشت جو ہے وہ بھی مضبوط ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اور گورنمنٹ اور وفاق گورنمنٹ اور جتنے بھی اس سے جڑے اس وقت ارکان ہیں، وہ صوبائی اسمبلی سے ہیں یا وہ قومی اسمبلی سے ہیں، وہ سب کے سب عوام سے اور اس خطے سے جو لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہم بالکل ضرور بات کریں گے، اور انشاءاللہ جہاں جہاں مشکلات آ رہی ہیں ہم وہاں پر اس پہ بات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ کو وہ سارے کام کرنے جو عوام کے حق میں اچھے ہوں۔ پیپلز پارٹی یعنی حکومت سے اس حوالے سے پریشر بھی اپنا بلڈ کرے گی کہ وہ جو ہے عوام کو ریلیف دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پریشر بلڈ کرنے کی بجائے اس وقت بڑے ایک اتفاق کے ساتھ، ایک میچور اور ایک بڑی سوچ کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے، بجائے کہ ہم کسی پہ تنقید کریں۔ یہ جنگ کے حالات ہے، اس میں ہمیں ہیلپ کرنا ہے، ہمیں جنگ سے نکلنے کے بعد بالکل وہ بھی ہمارے جو اس وقت دیکھیں جی جو حالات جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، معاشی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جنگ کے بعد آنے والے امن سے جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک منتقل ہونے چاہیے۔ تو ناظرین جائیں گے ایک بریک پر، اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں ایران امریکہ تنازع پر، اور اس حوالے سے جہاں ہم نے سیاسی رہنماؤں کا موقف لیا، وہیں پر اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سید سجاد حسین بخاری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اس ایران امریکہ تنازع اور خاص طور پر پاکستان کے ثالثی کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور عالمی دنیا کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں، اور پاکستان کے اور پاکستانی عوام کو اور پاکستان کو آئندہ جو ہے وہ اس کے کیا ثمرات مل سکتے ہیں، بات کریں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ سر۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ سر بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے کہ ایک دنیا جو ہے وہ خون ریزی کی طرف بڑھ رہی تھی،
اور پاکستان نے اس خون ریزی کو رکوایا، اور اس کے بعد ساتھ معاشی قتل عام بھی ہونا تھا اس کے ساتھ ساتھ، اس میں بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا۔ آبنائے ہرمز بھی جو ہے وہ ایران نے کھولنے کا اعلان کر دیا، پھر آرمی چیف ایران کے اندر موجود، وزیر اعظم سعودیہ گئے، اعلیٰ وفد ایک چین کے اندر موجود، اور پھر فون کے اوپر ڈپلومیسی بھی ایک علیحدہ سے چل رہی تھی۔ پاکستان آج کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے ایران اور امریکہ کی، یہ کوئی دو برابر کے جوڑ نہیں تھے۔ ایران کا اگر موازنہ کیا جائے امریکہ سے تو یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ یہ اللہ پاک کا کرم اور ایک کردار جو ہے ایرانی قیادت کا وہ سامنے آیا کہ وہ ایک چھوٹی سی قوت ہونے کے باوجود انہوں نے بہت بڑی قوت کو وقت ڈال دیا۔ جنگ کی الگ بات ہے، اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ اس خطے پر کیا ہوں گے، اور خصوصاً پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دونوں نے مل کے ایک پلیٹ فارم پہ دونوں مل گئے اور دونوں نے میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا کردار، آپ کا حجم، آپ کا ملک چونکہ ایک نیوکلر طاقت ہے، اور آپ کی پاک فوج عالم اسلام کا واحد، اور آپ کی پاک فوج جو ہے اس کا بھی ایک نام ہے، ایک وزن ہے، ایک حجم ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر ایک جو کردار ہمارے ہاں سب سے بڑا ابھر کر سامنے آیا ہے وہ ہمارے اپنے سپہ سالار کا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 12 مرتبہ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب اپنی مختلف سپیچز میں آج بھی انہوں نے نام لیا، کل بھی انہوں نے نام لیا۔ وہ جب بھی خلیج کی جنگ آتی ہے یا پاکستان کا نام آتا ہے تو اس کی تقریر اور اس کے کومنٹس جو ہے نا وہ سپہ سالار اور ہمارے وزیر اعظم کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو اپنی اہمیت کا ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے کوئی موم کی ناک نہیں ہے کہ جو چاہے گا جس کو جس طرح مرضی موڑ لے گا، نہیں۔ پاکستان کے ایک اپنا سٹیٹس ہے، اپنا مقام ہے، اپنا ایک وجود ہے اور کردار ہے۔ انسان کی پہچان، ملکوں کی پہچان، قوموں کی پہچان ہمیشہ ان کے کردار سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ایرانی قوم کا ایک کردار آپ کے سامنے ابھر کر سامنے آیا ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ امت مسلمان، ایران کے پیچھے پوری امت، اور یہ پھر کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ اس نے تیسری عالمگیر جنگ کو جو ہے وہ پوری امت کو، پوری دنیا کو محفوظ کیا۔ یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے۔ اگر پاکستان کی قیادت، سیاسی و عسکری قیادت عربوں کو نہ سمجھاتی کہ آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا، آپ نے واپسی جواب نہیں دینا، ایک بھی جواب اگر ایران کے اوپر ہو جاتا نا، جو کہ نیتن یاہو بھی چاہتا تھا اور امریکن بھی چاہتے تھے کہ عرب ممالک کے اوپر جو ایران کا حملے کر رہا ہے تو یہ کیوں نہیں واپسی جواب دے رہے؟ خلیج کی جنگ، اس جواب کو روکنے کے لیے آپ کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ روزانہ دوسرے چوتھے کی بنیاد پر جو ہے وہ جا رہے تھے وہاں پہ کہ جی آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دینا۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ جواب کہیں سے آ جاتا، یقیناً اگر سعودی عرب دیتا تو اس کے ساتھ کویت کو دینا پڑتا، قطر کو دینا پڑتا، ابوظہبی کو دینا پڑتا، بحرین، اردن، عمان، سب کو دینا پڑتا۔ مسلم با مسلم ٹکراتے، اور یہ نیتن یاہو کا پلان تھا کہ یہ آپس میں لڑیں اور ہم ان کو تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھیں، جو کہ نہیں ہوا۔ اور اس کا کریڈٹ آج یہ ملا ہے کہ آپ نے پہلی میزبانی پہ شرف بھی حاصل کیا اور یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، صرف دستخط ہونے ہیں۔ اب پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی ایک بہت بڑی کوشش ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان وہ بھی تشریف لائے اور صدر ٹرمپ بھی پاکستان میں آئے۔ اور مجھے محسوس ہو رہا ہے مختلف لوگوں سے سننے کے باوجود یا اخباری اطلاعات کے باوجود یا میڈیا پہ جو تبصرے تجزیے جو ہو رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور پھر اسلام آباد میں جو انتظامات دیکھنے کو آ رہے ہیں، مثلا ایک 5 اسٹار ہوٹل کو پچھلے 2 دنوں سے خالی کرا لیا گیا، اور پہلے ریڈ زون جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن ہوتا تھا، اب پورا سنا اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوگا۔ کس کے لیے؟ یہ ساری نشانیاں ہیں ٹرمپ اور ایرانی صدر کے آمد کے اوپر، اور جب یہ دونوں ہستیاں پاکستان میں تشریف لائیں گی اور معاہدے کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہوں گے تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی، معاشی، یہ بہت بڑی اڑان ہوگی۔ اب انشاءاللہ تعالی شائننگ پاکستان جو ہے نا وہ اس کے بعد ان مذاکرات بعد چلے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ بخاری صاحب، جس طرح اب یہ جنگی صورتحال ختم ہوتی ہے اور پاکستان کا اس کے اندر کردار بھی ہے، امن آئے گا، امن آنے کے بعد دنیا بھی تبدیل ہوگی، طاقت کے سرچشمے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی دوسرا ورلڈ آرڈر، اب تیسرا ورلڈ آرڈر آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔
اب تیسرے ورلڈ آرڈر کے اندر جو ہے نا وہ امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا. اچھا. وہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے نا، کیونکہ امریکہ کا اب خوف ختم ہو گیا، ایران نے ڈر ختم کر ان کا جو ان کا وہ تھے بحری جہاز سارے ڈوب گئے. F-35 جو ان کا لیٹسٹ تھا، جس کے اوپر $400 ارب انہوں نے 3 اشروں میں خرچ کر کے اس کو بنایا، وہ بھی ہٹ ہو گیا. اس سے کیا ظاہر ہوا کہ ایران کی امریکہ کی جو ایک طاقت تھی، فوجی طاقت، وہ ننگی ہو گئی کہ وہ ایران نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. پیٹرو ڈالر وہ بھی گیا، امریکہ کا خوف وہ بھی گیا. جو عرب اپنے ملکوں میں اڈے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان اڈوں نے عربوں کا تحفظ نہیں کیا. جو اربوں ڈالر وہ امریکہ کو سیکیورٹی کے نام پر دیتے تھے یا بھتہ کہہ لیں وہ دیتے تھے، اب وہ نہیں ہوگا. اب جو چلے گا نا جی، وہ چین سب سے بڑی جو پینیٹریٹ کرے گا وہ چین کرے گا، روس کرے گا، ترکی کرے گا، ایران کرے گا. پاکستان کا چونکہ اب نئے معاشقہ ہے انکل ٹام کے ساتھ، تو یہ تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی عسکر کا شاید نہ جائے، حالانکہ جانا چاہیے. اور اس پاکستان کے بغیر اس بلاک کو آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی بھی ملے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں، کامیابی اور ناکامی جو ہے نا وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک یہ کہ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ امریکہ کا کم از کم سکہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ بات نوٹ کر لیں. اس خطے کے اندر جو ہے نا امریکہ قصہ پارینہ ہو جائے گا، قصہ پارینہ ہو جائے گا. اب اس کے اندر جو 2 قوتیں آئیں گے نا جی، روس اور چین ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایران کی جنگ میں آپ نے دیکھ لیا کہ خفیہ مدد جن لوگوں نے کی ہے ان میں یہ 2 ملک ہی ہیں، روس اور چین. اب اس خطے کے اندر دیکھو، اس کے ساتھ تیسری بات جو میں کر رہا ہوں، نیٹو گیا امریکہ سے، یورپ گیا امریکہ سے. کھلی تنقید ہو رہی ہے، کھلی تنقید ہو رہی ہے. دنیا کے کسی ایک ملک نے جو امریکہ کے پچھلے 4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے اتحادی تھے، ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے. سارے کے سارے امریکہ کو چھوڑ گئے. تو اس سے کیا مراد آپ لیتے ہیں؟ اس سے یہ بہتر ہے کہ اس دنیا کے اندر امریکہ کا نہیں، ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا. اس کے اندر چین، روس، یورپ، نیٹو نئے اتحاد بنیں گے، نئے معاشقے ہوں گے، نئی دوستیاں ہوں گے. اچھا بخاری صاحب، آخری سوال کہ جنگ بندی کے بعد اگر ایران کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو یقینی طور پر پاکستان جب ایران سے پیٹرولیم مصنوعات کی پرچیزنگ کرے گا تو اس کا پاکستانی عوام کو کتنا بینیفٹ ہوگا، پاکستانی معیشت اس سے کتنی بہتر ہوگی. اور خاص طور پر اس جنگ کے اندر جو ہماری عوام نے سفر کیا، وہ لاک ڈاؤن کی صورت میں ہو، مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کی صورت میں ہو، یا مہنگائی کا ایک نیا عنصر جو سامنے آیا، جنگ بندی کے بعد، معاہدہ ایران کے ہونے کے بعد، ایران سے جب ہم پرچیزنگ شروع کریں گے خاص طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی، ہماری معیشت آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ایران سے خریدا جائے. ایران وہ ملک ہے جس نے اپنے پیسوں سے آپ کے گھر تک پائپ لائن پہنچائی ہے. حالانکہ معاہدے کے مطابق آدھے پیسے ہم نے دینے تھے، آدھے پیسے ایران نے دینے تھے. ایران نے ہمارے پیسے دے کر ہمارے دروازے کے اوپر، تفتان کے بارڈر کے اوپر جنہوں نے لائن پہنچا دیا. اب جس وقت پاکستان پابندیاں دیکھے ختم ہوگی، ایک تو ایران کی اپنی معاشی خوشحالی ہوگی، خطے کی معاشی خوشحالی ہوگی. اس کے بعد پاکستان کی معاشی خوشحالی ضرور ہوگی. جب آپ ایران سے تیل لیں گے، گیس لیں گے، آپ کا پیٹرول سستا ہوگا، ہر صورت ہوگا، اور 50% ہوگا، اور 200 سے اوپر بالکل نہیں جائے گا. آپ نے ساتھ ٹیکسز کی بھی بات کی، ٹیکسز کی اگر مزید اضافہ کر دیا تو پھر تو عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. اب یہ تو گورنمنٹ کی مرضی ہے، آپ کیا مگر یہ ہے کہ نہیں، کہ جب ایران سے تیل یہاں آئے گا، اب آپ کو پتہ ہے ایرانی تیل کتنا سستا ہے. ایسے ہی اگر یہ ٹیکس کے بغیر ایران اس کو بیچ دے، اچھا تیل سستا ہو گیا، ٹرانسپورٹ آپ کی سستی ہو گئی. ٹرانسپورٹیشن کے بعد جتنا چیزیں ہیں، ہر چیز کے اوپر فرق ہر چیز کے اوپر فرق پڑتا ہے، پوری ہر چیز، کرایوں کے اوپر، ٹرانسپورٹ کے اوپر، بلوں کے اوپر، آپ کی بجلی کے اوپر جو ہے، جو آپ کے پاور ہاؤسز چل رہے ہیں مہنگے تیلوں سے. حکومت کرنا چاہے گی تو کرے گا. ایران پر جب پابندیاں ختم ہوں گی تو پاکستان کی خوشحالی کا دروازہ جو ہے نا وہ کھلے گا. بالکل جی، ایران سے جب پابندیاں ختم ہوں گی اور ایران کو جو ہے وہ کھل کر سامنے آنے کا موقع ملے گا تو یقینی طور پر پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے اسی حوالے سے بات کی، خاص طور پر ایران امریکہ جنگ اور اس کے ثمرات، اور خاص طور پر پاکستان کے کردار پر. امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ جلد اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور جو ہے خاص طور پر معاشی قتل عام بھی بند ہوگا، اور انسانی جانوں کا ضیاع جو اس جنگ میں ہوا وہ مزید نہیں ہوگا. اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.